بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی والدہ کا تعلق قبیلہ میسون سے تھا۔ جب 645 میں یزید پیدا ہوا تو اس کی ماں میسون طلاق لے کے اپنے قبیلے میں آ گئی۔ میسون قبیلہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ابھی تک عیسائیت کی رسم و رواج قبیلہ میں موجود تھے۔ اسی عیسائیت والے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی، تبھی تو مسیحیت کی تعلیمات یزید میں رچ بس گئیں۔ بندروں کو پال کر ان سے کھیلنا، شراب خوری اور شطرنج اس کی مصروفیت کا اجاگر پہلو تھے۔ انتہائی مخالفت کے باوجود یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ حکومت ملتے ہی یزید نے مدینے میں موجود گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ ہر صورت عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور نواسۂ رسول سے ہر صورت میری بیعت لو۔ لیکن ان سب نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو دوسرا خط لکھا۔ گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس حاضر ہوا اور بتایا کہ یزید نے مجھے زبردستی آپ سے بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ میں قتل و غارت اور فساد برپا ہو سکتا ہے، اپنے خاندان اور کچھ اصحاب کے ساتھ آپ پہلے مکہ گئے اور پھر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی اور پھر واقعہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا اور گھناؤنا کام تصور کیا جاتا ہے۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد جیسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کیا، جس کو حکم دیا گیا کہ کربلا میں ہی حضرت امام حسین سے بیعت لی جائے، بصورت دیگر ان سے جنگ کی جائے۔ عبیداللہ ابن زیاد کے حکم سے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا پر لشکر کشی کی۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 72 جانثاروں کو 3 دن تک پیاسا رکھ کر شہید کر دیا گیا۔ تاریخ کربلا ایسی دردناک ہے کہ بہت سے تاریخ دانوں نے اسے لکھتے لکھتے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ ایسا ظلم کیا گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بچے، بوڑھے، جوان، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا۔ عورتیں بھی کوئی عام نہیں ہیں۔ وہ نبی جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یہ انہی کی نواسیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے سر مبارک کی بھی توہین کی اور کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ بعض تاریخ دانوں نے یزید کو فاسق و فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ کافر بھی قرار دیتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبید اللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتی ہے، جسے واقعہ ہیرا پیش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3319، 3323 سے لے کے 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینہ کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ بس پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کی موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی خوبصورت لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ یزید نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے سارے خاندان کو بھی مروا دیا۔
لیکن پھر بھی وہ لڑکی یزید کے ہاتھ نہ آ سکی۔ وہ لڑکی جب بھی یزید کے دربار میں آتی تو قسم اٹھاتی کہ مر تو سکتی ہوں لیکن تمہاری نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی کے دل میں آیا کہ اس سے وہ اپنے والدین کے قتل کا بدلہ لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ رلیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلایا۔ ویرانے میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی نیم عریاں لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کو بستر پر لے آئی اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کی گردن کاٹ دی۔ کئی دن تک یزید کی لاش وہاں جنگل میں ہی پڑی رہی جس کو چیل کووں نے نوچ کھایا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یزید کے فوجی وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے اس کو دفنایا۔ یزید کی موت کی دوسری روایت یہ ہے کہ 64 ہجری میں یزید ایک انتہائی موذی بیماری میں مبتلا ہوا جس سے اس کی آنتیں جل گئی تھیں۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ پیاس اس شدت سے لگتی تھی کہ وہ خود کو پانی کے تالاب میں گرا دیتا تھا، لیکن گلا اس قدر بند تھا کہ ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نہ اترتا تھا۔ اسی حالت میں 3 دن رہنے کے بعد یزید کی موت ہوئی۔ یزید کی موت کی تیسری روایت یہ ہے کہ چونکہ یزید بندر پالنے کا شوقین تھا تو اسی شوق نے اس کی جان لی۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پہ بٹھا دیا اور خود اس کے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑانے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے اس کا سر ایک پتھر پہ جا ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہونے لگا۔ یزید کی فوج نے جب یزید کی لاش کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ حسین ابن علی کے خون کی یہی سزا ہے۔ یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت شرارت و خباثت کر کے 14 ربیع الاول 64 ہجری کو شام ملک کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ آج بھی اس ملعون کی قبر دمشق میں نشان عبرت ہے۔